نیو سٹی پیراڈائز کے حوالے سے اکثر لوگ جاننا چاہ رہے ہیں اور لوگ ہم سے بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ نیو سٹی پیراڈائز کو کون بنا رہا ہے، اس کے آنر ڈیولپرز کون ہیں، نیو سٹی پیراڈائز کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے، یعنی یہ کہاں پہ بن رہا ہے، نیو سٹی پیراڈائز کا لیگل سٹیٹس کیا ہے، یعنی اس کا این او سی اپروو ہے یا نہیں ہے، نیو سٹی پیراڈائز میں کون کون سے پلاٹ سائزز آفر کیے جا رہے ہیں، نیو سٹی پیراڈائز میں جو پلاٹ سائزز آفر کیے جا رہے ہیں ان کی قیمتیں کیا ہیں، اور نیو سٹی پیراڈائز میں ہمیں سرمایہ کاری کرنی چاہیے، پلاٹ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نیو سٹی پیراڈائز میں آپ کو بکنگ کروانے کے، پلاٹ لینے کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں رمیز شوکت ہوں اور آپ ٹرسٹ مارک ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ ریل اسٹیٹ کا کوئی بھی پروجیکٹ جب مارکیٹ میں آتا ہے تو لوگ اس کے حوالے سے اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جی یہ جو پروجیکٹ آیا ہے مارکیٹ میں اس کے حوالے سے ہمیں تفصیلی طور پر آگاہ کریں۔ نیو سٹی پیراڈائز ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کی بہت اچھی مارکیٹنگ کی جا رہی ہے اور نیو سٹی پیراڈائز کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کی انفارمیشن ہم سے مانگ رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو ایک ویڈیو کے ذریعے تمام تر انفارمیشن جو ہے وہ تفصیلاً آپ تک پہنچائیں، تاکہ اگر آپ نیو سٹی پیراڈائز میں کسی بھی قسم کی دلچسپی رکھتے ہیں، آپ اس میں بکنگ کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ انفارمیشن کا ارادہ رکھتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں ہم آپ تک بہترین معلومات پہنچائیں تاکہ آپ کو اپنا فیصلہ لینے میں آسانی ہو۔ چلتے ہیں جی واپس اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہمیں موصول ہوا کہ جی نیو سٹی پیراڈائز کو کون بنا رہا ہے، اس کے پیچھے کون سا گروپ ہے، اس کے آنر اور ڈیولپرز کون سے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی پروجیکٹ آتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اس کے آنر اور ڈیولپرز کے بارے میں جاننا، کیونکہ جب تک آپ اس کے آنر اور ڈیولپرز کے بارے میں نہیں جانتے تب تک آپ کو اس بات پہ اعتماد نہیں ہوتا کہ یہ پروجیکٹ بر وقت ڈیلیور ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ تو نیو سٹی پیراڈائز کے آنرز اور ڈیولپرز ہیں جناب نیو سٹی ڈیولپرز۔ یہ نیو سٹی ڈیولپرز وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج سے پہلے جو ہے وہ نیو سٹی وا کے نام سے فیز 1 اور فیز 2 یہ دو فیزز انہوں نے ڈیولپ کیے، ان کو ڈیلیور کیا، اور ان کے روح رواں ہیں جناب چودھری قمر زمان صاحب، اور انہوں نے جو ہے وہ یہ دونوں جو فیزز بنائے، یعنی بیسیکلی یہ دو پروجیکٹس ہو گئے نا کہ سب سے پہلے نیو سٹی وا کا فیز 1 ڈیولپ اور ڈیلیور کیا گیا اور اس کے بعد نیو سٹی وا کا فیز 2 جو ہے وہ بنایا گیا۔ اب یہ جو دونوں فیزز ہیں، اگر آپ ان کو فزیکلی وزٹ کرنا چاہیں آپ جا کے وزٹ کریں۔ یہ دونوں انتہائی شاندار پروجیکٹس ہیں۔ یہ جو فیز 1 ہے وہ تو مکمل طور پر آباد ہے، اور فیز 2 بھی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50% آباد ہونے جا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو دونوں پروجیکٹس جو ہے وہ ڈیلیورڈ ہیں، بہترین قسم کی انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے، اور واہ کے مقام پہ انہوں نے اسلام آباد اور راولپنڈی اور لاہور کے لیول کی ڈیولپمنٹ کر کے لوگوں کو حیران کر دیا ہے، کیونکہ اس میں جو کمرشل سینٹرز بنائے گئے ہیں، خصوصاً جو ان کے شاپنگ مالز ہیں وہ عوامی توجہ کا مرکز ہیں، اور اس کے علاوہ جو امینٹیز اور فیسلٹیز وہاں پہ یہ آفر کر رہے ہیں وہ یقینی طور پہ شاید آپ کو اسلام آباد کے بھی اکثر پروجیکٹس میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ تو آنرز اور ڈیولپرز جو ہیں ان کی کریڈیبلٹی تو بہت اچھی ہے، یہی وجہ ہے کہ جو یہ نیا پروجیکٹ لانچ کیا ہے نیو سٹی پیراڈائز، تو اس کی وجہ سے ہی، یعنی جب بھی کسی ڈیولپر پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں تو اسی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ اس نے جو پچھلا کام کیا ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو نیو سٹی پیراڈائز کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ پورے اعتماد ہیں کہ جی یہ ایک اچھا پروجیکٹ بنے گا، کیونکہ اس سے پہلے جو مثال انہوں نے سیٹ کی، ایگزامپل سیٹ کیا اور ایک ماڈل پروجیکٹ بنایا نیو سٹی وا کے نام سے، وہ بہت اچھا پروجیکٹ تھا۔ تو یہ تو ہو گیا جناب علی ان کے آنر اور ڈیولپرز کا مختصر سا تعارف۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے کہ گزشتہ پروجیکٹس، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیو سٹی فیز 1 اور نیو سٹی فیز 2 جو ہے وہ پروجیکٹس انہوں نے بنائے، اور ان پروجیکٹس کے ودن جو پروجیکٹس بنائے وہ بھی بہت اچھے ہیں، جیسے شاپنگ مالز ہیں، سکولز ہیں، پارکس ہیں، روڈز ہیں، اور بہت اچھا قسم، بہت بہترین قسم کا انہوں نے ڈیولپ کیا اس کو۔ اچھا جی، دوسرا سوال اکثر جو لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ جس کی لوکیشن کیا ہے، کیونکہ عموماً لوگ یہ تصور کر رہے تھے کہ شاید یہ راولپنڈی اسلام آباد کے بالکل مضافات میں کہیں واقع ہے، تو ایسا نہیں ہے حضور۔ یہ جو اس کی لوکیشن ہے نیو سٹی پیراڈائز کی، یہ برہان انٹرچینج کے قریب پڑتا ہے، یعنی برہان انٹرچینج سے مراد یہ ہے کہ اسلام آباد تک آپ کا M2 جو ہے وہ موٹر وے ختم ہو جاتی ہے، اور M2 موٹر وے جب ختم ہوتی ہے تو آگے جو پشاور یعنی اسلام آباد سے پشاور موٹر وے اس کو M1 موٹر وے کہا جاتا ہے۔ M1 موٹر وے جو ہے، اگر آپ اسلام آباد سے پشاور کی طرف سفر کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ چند انٹرچینجز آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ برہان انٹرچینج آتا ہے۔ بیسیکلی برہان انٹرچینج جو ہے وہ حسن ابدال کو کنیکٹ کرتا ہے
M1 موٹر وے کے ساتھ. اور اگر آپ اسلام آباد سے حسن ابدال ایزیلی کمیوٹ کرنا چاہیں تو دو ہی آپ کے پاس آپشنز ہیں, یا آپ جاتے ہیں جناب علی N5 GT روڈ سے, اور یا آپ جاتے ہیں موٹر وے سے. تو موٹر وے سے جو ہی آپ برہان انٹرچینج سے نیچے اتریں گے تو بالکل اس کے ساتھ 0 کلومیٹر پہ جو ہے وہ آپ کو نیو سٹی پیراڈائز کی سائٹ نظر آ جائے گی. بیسیکلی یہ سائٹ جو ہے وہ N5 GT روڈ پہ ہے, لیکن برہان انٹرچینج سے جو ہی آپ نیچے اترتے ہیں تو آپ کو 0 کلومیٹرز پہ یہ سائٹ ملتی ہے. تو دیٹ مینز کہ یہ ایک اچھی لوکیشن ہے. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ اسلام آباد رہنے والا بندہ اگر یہ تصور کرے کہ جی میرے لیے اچھی لوکیشن جو ہے وہ نیو سٹی پیراڈائز کی بنتی ہے کیونکہ یہ قریب ترین ہے, تو ایسا نہیں ہوتا. بیسیکلی ضروری یہ چیز نہیں ہوتی کہ جی راولپنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو ہی کسی بھی پروجیکٹ کے لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ پروجیکٹ جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد کے لیے بہترین ہے اگر لوگ جو ہے وہ اس طرف, یعنی اگر آپ چاہیں کہ آپ پنجاب اور KPK کے سنگم پر جا کے اپنا جو رہائش ہے وہ بنائیں, تو اس کے لیے آپ کے لیے نیو سٹی پیراڈائز ایک بہترین آپشن ہے. اور مطلب یہ جو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برہان انٹرچینج جو ہے وہ ضلع اٹک میں آتا ہے, تو جو یہ ضلع اٹک ہے یہ ایک سمجھ لیں کہ آخری ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کا, اور جو بالکل اس کے ساتھ آگے نیکسٹ جو شروع ہو جاتا ہے وہ آگے KPK کا ایریا شروع ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ آپ پنجاب اور KPK کے سنگم پہ بالکل جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. دوسری اس کی لوکیشن کے حوالے سے بتاؤں تو میں آپ کو ڈسٹینسز کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جو ڈسٹینسز کلیم کیے جا رہے ہیں نیو سٹی پیراڈائز کے حوالے سے, اس میں جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ GT روڈ پر واقع ہے. N5 GT روڈ پر 10 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ نیو سٹی واہ میں پہنچ سکتے ہیں, 2 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ M1 موٹر وے پہ پہنچ سکتے ہیں, 22 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ قائد ایوینیو تک پہنچ سکتے ہیں, 25 منٹ کی ڈرائیو کرنے کے بعد آپ M2 موٹر وے پہ پہنچ سکتے ہیں, اور 10 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ ہزارہ موٹر وے پہ پہنچ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی جو مطلب انٹرچینجز کا بتایا ہوا ہے. تو اوورآل جو میں نے آپ کو لوکیشن سمجھائی ہے میرے خیال سے آپ کافی حد تک سمجھ گئے ہوں گے, کیونکہ یہ جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا تھا گوگل میپس کا جو امیجز تھی, تو اس سے بھی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اچھا جی, اس کے بعد آتا ہے جی اس کا NOC. یہ ایک ان کی انفرادیت ہے کہ یہ پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے ہی اس کا NOC لے چکے ہیں. تقریباً 4256 کنال یعنی 4 to 5 6,000 کنال جو ہے وہ انہوں نے ایکوائرڈ لینڈ پہ NOC آلریڈی حاصل کر لیا ہوا ہے. اور یہ جو NOC حاصل کیا گیا ہے یہ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی, جس کو فاٹا کہا جاتا ہے, ان سے, یعنی جو پنجاب حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے یہ ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے اور ہاؤسنگ کے حوالے سے, ان سے انہوں نے NOC جو ہے وہ آلریڈی حاصل کر لیا ہوا ہے. اور یہ ان کا سب سے پلس پوائنٹ ہے, انفرادیت ہے, کیونکہ پروجیکٹس جو ہے وہ اکثر ان کے پاس NOC نہیں ہوتا, لیکن وہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم NOC آ رہا ہے, لے رہے ہیں, ایسے ہو رہا ہے, ویسے ہو رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کسی کا اچھا سٹیپ اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو یہ نیو سٹی پیراڈائز کی سمجھ لیں انفرادیت ہے, اس کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ یہ NOC اپروو پروجیکٹ ہے. اب ان کی لینڈ ہولڈنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو ڈیولپرز جو ہے وہ تو کافی زیادہ کئی ہزار کنال کی لینڈ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی ہم نے مطلب جو ہے 20,000 15,000 25,000 کنال لینڈ جو ہے وہ ایکوائرڈ کر لی ہوئی ہے. لیکن ظاہری بات ہے کہ اس چیز کی ابھی تک کوئی ہمارے پاس شہادت نہیں ہے, ایویڈنس نہیں ہے, تو اس وجہ سے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہزاروں کنال میں ان کے پاس زمین ہے, لیکن 4,256 کنال پہ جو ہے وہ ان نے NOC لے لیا ہوا ہے. اور یہ بہت بڑا NOC ہوتا ہے, کیونکہ عموماً پروجیکٹس جو ہے وہ 2,000 3,000 2,500 اس طرح NOC لیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ایکسٹینشن کرواتے ہیں. تو ان کا پہلا NOC جو ہے وہ کافی بڑا NOC ہے. اچھا جی, اس میں جو پلاٹ سائزز آفر کیے جا رہے ہیں وہ 5 مرلہ 10 مرلہ اور 1 کنال کے پلاٹ سائزز آفر آپ کو کیے جا رہے ہیں. اور یہ ریزیڈینشل پلاٹس ہیں, کمرشل پلاٹس ابھی آفر نہیں کیے جا رہے. ان کی صرف 3 کیٹیگریز رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جی ڈیولپمنٹ کو یقینی بنایا جا سکے بر وقت, اور اس کی ڈیلیوری کو بھی یقینی بنایا جا سکے, کیونکہ عموماً جو ہے وہ یہی 3 جو سائز ہیں, پلاٹ سائزز ہیں, یہی مقبول ہوتے ہیں تمام لوگوں کے نزدیک. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ 3 اس کے پلاٹ سائزز دی ہیں. اب اگر آپ اس کی پیمنٹ پلان کے حوالے سے بات کریں تو اس کا پیمنٹ پلان جو ہے وہ بھی انتہائی آسان رکھا گیا ہے. اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ انہوں نے اس کی قیمتیں جو ہے وہ نسبتاً بہت کم رکھی ہیں, کیونکہ آج کل آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتیں جو ہے وہ اس کی رکھتے ہیں اپنے پروجیکٹس میں جو پلاٹس ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے قیمتیں اس حساب سے بہت کم رکھی ہیں. سب سے پہلے 5 مرلہ پلاٹ کی بات کی جائے تو اس کی کل قیمت 18,50,000 روپے مقرر کی گئی ہے. اس میں سے صرف 2,30,000 روپے سے آپ بکنگ کروا سکتے ہیں. جو آپ نے کنفرمیشن دینی ہے وہ آپ نے دینی ہے جی 2,30,000 روپیہ. عموماً اس کے لیے مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے, 1.5 مہینے کا, 2 مہینے کا, لیکن 2-1 مہینے تک آپ اس کی کنفرمیشن ادا کر سکتے ہیں. تو 18,50,000 میں سے 2,30,000 روپیہ آپ کا چلا گیا جناب علی
बुकिंग की मद में, 2,30,000 रुपया चला गया आपका कंफर्मेशन की मद में, ये टोटल 4,60,000 रुपया हो गया। हर महीने ये 36 महीने का इंस्टॉलमेंट प्लान है। 36 महीने का मतलब है 12×36, यानी ये 3 साल का आपके पास पेमेंट प्लान है। उसमें 19,500 रुपये आपने हर महीने इसकी किस्त देनी है। बहुत छोटी किस्त रखी गई है आपकी सहूलत के लिए। 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट देनी है, यानी जो आप जो है वो कह लें कि शशमाही इंस्टॉलमेंट्स जो आपने देनी होती हैं हर 6 महीने बाद, वो 72,000 रुपये रखी गई है। इसके अलावा जो इसकी बैलेटिंग पेमेंट है, यानी जब आपका प्लॉट नंबर लगा के दिया जाएगा तो उस वक्त आपने 2 लाख रुपये अदा करना है, और जो इसकी अलॉटमेंट है, यानी जब आपको प्लॉट अलॉट किया जाएगा वो आपने 2 लाख रुपया अदा करना है। इसी तरह अगर बात करें 10 मरला के रिहायशी प्लॉट की, तो 35,50,000 रुपये 10 मरला प्लॉट की कीमत रखी गई है। 4,43,750 रुपये जो है वो आप इसकी जो बुकिंग की मद में देंगे, और उसके बाद 4,43,750 आप कंफर्मेशन की मद में भी दोबारा देंगे 2 महीने तक। अच्छा जी, इसमें जो मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी माहाना किस्त रखी गई है वो 37,425 रुपये है, और जो आपकी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, यानी आप हर जो कह लें कि 6 माह बाद आपने अदा करनी है, वो 1,53,800 रुपये रखी गई है। बैलेटिंग के टाइम पे जब आपको प्लॉट नंबर लगा के दिया जाएगा तो 3.5 लाख रुपए पे करना है, और जब आपको अलॉटमेंट की जाएगी प्लॉट की तब भी आपने 3.5 लाख रुपए अदा करने हैं। इस तरह टोटल ये आपकी कुल कीमत जो है वो 35,50,000 रुपये बनती है। अच्छा जी, जो 1 कनाल का प्लॉट है उसकी कीमत 67,50,000 रुपये रखी गई है। 8,43,750 रुपये से आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। 8,43,750 रुपये इसकी कंफर्मेशन है। 71,150 रुपये आप इसकी माहाना किस्त देंगे। जो 6 माह बाद आपने किस्त देनी है वो 3,75,275 रुपये इसकी 6 माह बाद आप किस्त देंगे, और 5 लाख रुपये आपने बैलेटिंग के टाइम पे देना है, और 5 लाख रुपये आपने अलॉटमेंट के टाइम पे देना है। ये इसका पेमेंट प्लान है। आसान पेमेंट प्लान रखा गया है आप लोगों की सहूलत के लिए, ऐसे तमाम लोगों के लिए कि जो इसमें बुकिंग करवाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, जो बात है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की, तो उसके हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे पहला इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड हैं। यानी आम तौर पे तकरीबन 1 लाख रुपया फ़ी मरला के हिसाब से डेवलपमेंट चार्जेस आजकल हाउसिंग सोसाइटीज़ में जो है वो लिए जाते हैं, लेकिन इसमें जो है ये डेवलपमेंट चार्जेस ऑलरेडी शामिल हैं, तो इसलिए आपको इस हवाले से एक ये सहूलत फराहम की गई है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ जो इसमें पॉजिटिव पॉइंट मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं आपको पहले वो बताता हूँ, उसके बाद नेगेटिव पॉइंट्स बताता हूँ। पॉजिटिव पॉइंट हो गया जी ऑनर और डेवलपर की क्रेडिबिलिटी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, डेवलप किए हुए हैं, डिलीवर किए हुए हैं, लोगों को बेहतरीन रिहायशी सहूलियात दे रहे हैं। नंबर 2 जी, लोकेशन। देखिए, लोकेशन के हवाले से जो है वो ये प्रोजेक्ट एक अच्छा प्रोजेक्ट है उन लोगों के लिए जिसको ये लोकेशन सूट करती है। NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। 4,256 कनाल पे जो है वो ऑलरेडी इसका NOC अप्रूव हुआ है। प्लॉट साइजेस जो है वो 5 मरला 10 मरला 1 कनाल दिए जा रहे हैं, और जो इसकी कीमत है वो इंतहाई कम रखी गई है। रियल स्टेट की आजकल जो महंगाई की सूरत हाल है या जो मुआशी सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर भी ये एक अच्छा पेमेंट प्लान दिया गया है। डेवलपमेंट चार्जेस इसमें शामिल है। जो इसके मनफी पॉइंट्स हैं उस पर बारे में अगर बात की जाए तो एक तो ये परसेप्शन है कि जी ये बहुत दूर है। बिल्कुल दूर है, क्योंकि ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके अतराफ़ के एरिया को कवर नहीं कर रहा। इसके टारगेट मार्केट जो है वो KPK से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे तमाम लोग जो कि इस वक्त शायद रावलपिंडी, इस्लामाबाद में अपनी रिहाइश अफोर्ड नहीं कर सकते, और जिनका ये कंसर्न होता है कि जी ज़रूरत पड़ने पे हम KPK में चले जाएं और ज़रूरत पड़ने में हम रावलपिंडी, इस्लामाबाद तक एक्सेस कर लें। तो आप जो है वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद के दरवाजे पे आके बैठ रहे हैं कि जी आपको ज़रूरत पड़े तो आप आधे घंटे में इस्लामाबाद आ सकते हैं, आपको ज़रूरत पड़े तो आप आधे घंटे में पेशावर जा सकते हैं। तो एक तो उन लोगों के लिए है। तो इसलिए जो लोग ये तसव्वुर कर रहे हैं कि जी ये प्रोजेक्ट बहुत दूर है, उनके लिए ये दूर नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस्लामाबाद में रहने वाले बंदे को शायद ये प्रोजेक्ट उस तरह जो मरकज़ में मेन जिसे कह लें कि मेन इस्लामाबाद में रहने वाला है उसको शायद ये सूट ना कर रहा हो, लेकिन जो बाकी लोग हैं, अटक के लोग हैं, आपके जनाब अली पेशावर के लोग हैं, बन्नू के लोग हैं, मर्दान के लोग हैं, इसके अलावा हरीपुर के लोग हैं, हवेलियाँ के लोग हैं, एबटाबाद के लोग हैं, तो ये तमाम लोगों के लिए जो है वो एक बेहतरीन ऑप्शन है कि एक तो उनके लिए सरमायाकारी के लिए बेहतरीन है और कल को रिहाइश भी बनाना चाहिए तो उसके लिए भी बेहतरीन है। इसके अलावा टेक्सला व ऐसे तमाम लोगों को, यानी ये जो पूरा एक बेल्ट है या पूरा जो आप कह लें कि रीजन है, उसके लिए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। कीमतों के हवाले से लोगों का अक्सर कंसर्न होता है, तो इसकी कीमतें बहुत कम रखी गई हैं क्योंकि ये प्री लॉन्च रेट्स हैं। इसके बाद जब लॉन्चिंग रेट्स इसके मुतारिफ करवाए जाएंगे तो डेफिनेटली कीमतें बढ़ जाएंगी। अच्छा जी, इसके अलावा NOC का एक मेजर कंसर्न लोगों का होता है, तो वो भी ऑलरेडी अप्रूव्ड है। तो लोगों का इस हवाले से जो कंसर्न्स हैं मेरे ख्याल से वो
اس پروجیکٹ کو لے کے اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ جو کنفیوژن تھی جو عموماً پروجیکٹس میں، ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس میں ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ اس سے آپ کو چھٹکارا مل چکا ہے۔ اور اب اگر آپ نیو سٹی پیراڈائز کے حوالے سے کوئی بھی مزید معلومات لینا چاہتے ہیں، بکنگ کروانا چاہتے ہیں، انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، ہمارا نمبر نیچے دیا جا رہا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگر آپ نیو سٹی پیراڈائز میں بکنگ کروانا چاہیں، سرمایہ کاری کرنا چاہیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کی بہترین سرمایہ کاری ہوگی، اور اس کے حوالے سے ہم آپ کو تمام تر سہولیات فراہم کریں گے، تمام تر معاونت فراہم کریں گے، اور آپ کی سرمایہ کاری کو نہ صرف محفوظ بنائیں گے بلکہ منافع بخش بنائیں گے۔ آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر امید شفقت کو اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ فی امان اللہ۔